مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ کہہ رہے ہیں جب چاروں فقہ ٹھیک ہیں، چاروں امام ٹھیک ہیں، تو یہ کیا لاجک ہے کہ ایک ہی کو فالو کرو؟ بھائی چاروں کو فالو کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے نا چاروں کو فالو کرو، اس میں خواہشات کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ امام شافعی کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کا خون نکلا، آپ کہہ رہے ہو میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں آپ نے کسی بچی کو پیار کیا تو امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں۔ تو یہ تین کے نام پہ کیا خواہشات۔ دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسق آدمی نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جو دو گواہ ہونے چاہیے وہ فاسق نہ ہوں، نیک ہوں۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کیا ہونے چاہیے؟ نیک ہوں۔ امام حنیفہ کہتے ہیں نیک ہونا ضروری، مسلمان ہونا کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دو گواہ تھے، وہ نیک نہیں تھے، آپ نے نکاح کیا، امام حنیفہ کے ہاں آپ کا نکاح ہو گیا، بعد میں آپ نے 3 طلاقیں دے دیں۔ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو چاروں ائمہ کے نزدیک اب اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ طلاق بھی نہیں ہوئی، لہذا میں ان کے مذہب کے مطابق اب 2 عادل گواہوں کی روشنی میں دوبارہ نکاح کر رہا ہوں۔ تو پریکٹیکلی ایک چیز ممکن نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں۔ ایک صاحب جھینگا کھاتے ہیں شوق سے، کہتے ہیں میں شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، کیکڑے بھی کھاتے ہیں، جھینگے بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں، ایسے حرام نہیں ہے جیسے کتا اور خنزیر جیسے حرام ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال ناپسندیدہ۔ میں نے کہا آپ نہ کھائیں، چلو جھینگا تو حضرت مفتی تقی صاحب کہہ رہے ہیں، کیکڑے کو تو وہ بھی جائز نہیں کہتے، نہ کھائیں آپ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا صدقہ فطر کے دن تو آپ پیسے دیتے ہو، گندم 2 کلو گندم کے 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کے آپ پیسے دیتے ہو، امام شافعی تو پیسے دینے کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صدقہ فطر میں عین گندم دینی پڑے گی، لائک کمنٹ یا کھجور دینی پڑے گی 4.5 کلو، تو آپ صدقہ فطر میں یہاں پر کھجور کا تھیلا لا کے رکھا کریں یا گندم کا۔ کہتے ہیں یار اس مسئلے میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ تو جہاں بات بنی ادھر لڑک گئے۔ اس لیے ائمہ نے دین کو تماشا اور کھیل بنانے سے منع کیا کہ بھائی جب چاروں برحق ہیں تو برکت اسی میں ہے، نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے انسان، وہ اسی میں کہ ایک فقہ کو کیا کرو۔ ایک اہل حدیث کا فون آیا نا میرے پاس کہ ایک لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح جائز ہے۔ میں نے کہا اب آپ اہل حدیث ہو، سارا فتاویٰ تو ہمیشہ اہل حدیث سے لیتے رہے ہو، ہے بھائی؟ اب آپ کو لڑکی کا عشق چڑھ گیا تو فتویٰ کس سے لے رہے ہو؟ کیونکہ فقہ حنفی میں جائز ہے لڑکی کا باپ راضی نہ بھی ہو تو بھی بالغ لڑکی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ کو فالو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ تو میں نے کہا آپ اہل حدیث سے اب تک اس لیے پوچھتے رہے ہو کہ آپ کے خیال میں وہ قرآن حدیث سے بتاتے تھے اور آپ کے خیال میں اندھا مقلد تھا۔ اب اندھا مقلد آپ کو آپ کے خیال میں، حالانکہ میں اندھا مقلد نہیں ہوں، آپ کے خیال میں جو اندھا مقلد ہے وہ اب قرآن و حدیث کے حساب سے گائیڈ کرے گا آپ کو، اور جو وہ لوگ تھے وہ اندھے مقلد ہو گئے اب۔ تو میں نے اس کو نہیں بتایا، میں نے کہا جاؤ ادھر ہی جا کے ان سے مسئلہ پوچھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں کچھ مسئلے اہل حدیث کے اجماع کے خلاف ہیں، وہ تو میں بتاتا رہتا ہوں، وہ بالکل اس میں آپ کسی کو، اس میں تو کسی ایک کو فالو بھی نہیں کیا جا رہا، اس میں اجماعی مسائل میں تو حنفی شافعی نہیں ہوتا، وہ تو یہ حنفی شافعی تو فروعی اختلافی مسائل میں انسان ایک کو فالو کرتا ہے، جو اجماعی مسائل ہے اس میں تو 5 نمازیں ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے، امام حنیفہ کہے نہ کہیں وہ تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو، وہ اگر کہتے 4 ہیں تو امام حنیفہ نہ رہتے، وہ مجتہد ہی نہ رہتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ایک کو فالو کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔